السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعبۃ اللہ کے سامنے اسلام چھوڑنے کا کلیم کرنے والا یہ یمنی آدمی ہے جس کا نام جان غنم بتایا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی اور میرے گھر میں 5 وقتہ نمازی لوگ تھے، روزے دار تھے، ہم ارکان اسلام کے اراکین ادا کرتے تھے، لیکن میرے اندر نماز پڑھنے کی اور اسلام کے قوانین کو فالو کرنے کی سخت نہیں تھی۔ میں روزوں کو ایک بوجھ کے طور پہ رکھتا تھا اور نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ پھر میرے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت ہوگی، بیت اللہ دیکھوں گا تو شاید میرے اندر کوئی ایک ایمان کی کوئی رمق جاگ جائے۔ میں وہاں گیا اور کعبۃ اللہ کے اراؤنڈ ہم 7 چکر لگاتے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہاں پر حجر اسود بھی ہے۔ میں نے کہا کہ شاید خدا اس 4 دیواری میں رہتا ہوگا۔ تو اس کے بعد جب میں نے حجر اسود کو دیکھا تو میں نے کہا کہ خدا یہاں نہیں ہو سکتا، یہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، کیا ہم پتھر کی پوجا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ تو سب کچھ انسانوں کا بنایا ہوا کچھ ڈھونگ ہے؟ تو میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا۔ یہ باتیں کچھ جانی پہچانی سی نہیں لگ رہی؟ اسی طرح کی باتیں ہم انکر آریہ ٹائپ لوگوں سے بھی انڈیا میں سنتے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان میں اپنے آپ کو ایکس مسلمس کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس قسم کی اوٹ پٹان باتیں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیکٹری ہے جہاں سے سارے نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے، انہیں ایک پارٹ پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی تم نے یہ بولنا ہے۔ اب انڈیا پاکستان کے مسلمانوں نے ان سوالات کا جواب دے دیا ہے، لیکن جن ملکوں میں اب یہ ان سوالات کے جوابات نہیں دیے گئے ہیں، چلو وہاں پر اس طرح کے لوگوں کو انجیکٹ کرتے ہیں کہ مسلمان تھے بلا 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 بلا۔ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں عرب ہوں، یمنی ہوں، اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اس کو ایک چھوٹی سی بات تو پتہ ہی ہوتی ہے یار کہ مسلمان کعبۃ اللہ کی جہت، ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں، وہ سمت ہے، اور یہ مسلمانوں میں ایک یونٹی پیدا کرتی ہے کہ تمام مسلمان ایک سمت نماز پڑھتے ہیں، ایک ڈائریکشن میں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ کی ڈائریکشن ہے، بجائے اس کے کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، ایک ہی محلے میں 10 ڈائریکشن میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، سب کی ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ یہ ڈائریکشن کے لیے یہ تو سمپل سی بات ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ مکان سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، تو وہ گھر میں کعبۃ اللہ جیسے گھر میں کیسے رہ سکتے؟ یہ تو ایک نسبت ہوتی ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ تھوڑی ہے کہ خدا اس میں رہ رہا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا 2-3 سال کا، وہ اس طرح کی باتیں شاید سوچ سکتا ہو، لیکن یہ سو کالڈ مسلمان گھرانے میں پلے بڑے، انفارچونیٹلی یا تو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اور کہتا ہے میں ایگنوسٹک ہو گیا، میں نے کعبۃ اللہ میں فیصلہ کیا، یعنی جہل پہ جہل پہ جہل۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بادل پہ بادل پہ بادل تو سورج کدھر نظر آئے گا۔ ان لوگوں کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یا تو بالکل ہی پیدل، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس بھی چلے جاتے ہیں نا تو وہ بھی انہیں مسئلہ سمجھا دیتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ابو جہل کعبے میں رہ کر بھی اسلام نہیں لایا، اور سلمان فارسی فارس میں ہو کر مدینہ کھنچے آئے اور اسلام لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے، آمین۔ اور ہاں ایک اور بات بتاتے چلے، حجر اسود کا بھی مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ حجر اسود جو ہے وہ ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا، اس کی عبادت کوئی نہیں کرتا۔ جہاں سے ہم طواف کا آغاز کرتے ہیں وہاں وہ پتھر نصب ہے، اسے اگر کوئی چومتا ہے تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت چومتا ہے، ورنہ پتھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس کا چومنا لازم ہوتا تو ہر عمرہ کرنے والا، ہر حاجی اسے چومتا ہی چومتا۔ اس کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے، اس کی عبادت نہیں کی جاتی کہ میرے نبی نے اسے چوما ہے، میرے نبی نے اسے عزت دی ہے، اور نبی اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، پیغام بار، میسنجر ہیں، اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا ایک بہت خاص آدمی۔
ایسا وہ شخص جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جاتا ہے، پر یہ وہی جان سکتے ہیں جو اتباع کرنا جانتے ہو۔ پر یہ تو عجیب سی بات ہے نا، ایک ایسا دین جو ایک خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کے بارے میں بتاتا، اسے چھوڑ کر یہ شخص 1+1+1=1 انسٹیڈ آف 3 والے مذہب میں داخل ہو گیا ہے، عیسائی ہو گیا ہے، اور اب ٹرینٹی کا پارٹ پڑھاتا ہے۔ سو انفارچونیٹ یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بدھی بھرشٹ ہو گئی، عقل بیکار ہو گئی، معوف ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔